میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو کچھ باتیں مجھ سے سیکھ لے، عمل کرے، دوسروں کو سکھا دے تاکہ وہ بھی عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے آقا، آقا وہ تمام باتیں مجھے سکھا دے، آقا مجھے تعلیم فرما دے، آقا میں اس پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں کو بھی بتا دوں گا۔ جانتے ہو ابو ہریرہ کون ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہوتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، بریلی کا امام پکار اٹھا، ایک تیرے رخ کی روشنی، چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہ جان۔ اے لوگوں غور سے سنو، مسجد نبوی کا صحن ہے، مدینے کے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے لبے پاک جنبش میں ہے۔ یہ وہ لبے پاک ہے کہ بریلی کے امام نے قلم سے کہا قلم لکھ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ لوگوں مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو کچھ باتیں مجھ سے سیکھ لے، عمل کرے، دوسروں کو سکھا دے تاکہ وہ بھی عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے آقا، آقا وہ تمام باتیں مجھے سکھا دے، آقا مجھے تعلیم فرما دے، آقا میں اس پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں کو بھی بتا دوں گا۔ جانتے ہو ابو ہریرہ کون ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہوتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، بریلی کا امام پکار اٹھا، ایک تیرے رخ کی روشنی، چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہ جان۔ یہ لوگوں مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو کچھ باتیں مجھ سے سیکھ لے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں کو سکھا دے تاکہ وہ بھی اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ وہ باتیں مجھے بتا دے آقا، میں اس پر عمل کروں گا یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کو پکڑا، حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کو پکڑا اور 5 چیزیں میرے مصطفیٰ نے بتائی۔ کتنی؟ 5 چیزیں۔ آپ وہ 5 چیزیں سنو گے؟ سنو، میں 5 چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ان آدھے گھنٹے 45 منٹ میں یہ 5 چیزیں مکمل ہو جائیں۔ 5 چیزیں میرے مصطفیٰ نے بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے میرے آقا فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جن چیزوں کو قرآن و سنت نے حرام کیا ہے، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اگر ان چیزوں سے تم بچتے رہے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کہلاؤ گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے کہ شراب پینا حرام ہے یا نہیں ہے؟ جوا کھیلنا حرام ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کو تکلیف دینا حرام ہے کہ نہیں؟ پڑوسیوں کا حق کھا جانا حرام نہیں ہے؟ کیا یتیموں پر، یتیموں کے مال کو اور غریبوں کے مال کو کھا جانا حرام نہیں ہے؟ ہاں ہاں، یہ تمام کی تمام تر چیزیں حرام ہیں۔ اگر ان چیزوں سے تم بچتے رہے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کہلاؤ گے۔ اب ذرا غور سے سنو پیارے، آج ہم اور آپ ہیں، اللہ اکبر، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جو ہم کماتے ہیں وہ حرام کماتے ہیں یا حلال کماتے ہیں، ہم جو کھاتے ہیں وہ حرام کھاتے ہیں یا حلال کھاتے ہیں۔ یاد رکھو پیارے، اگر آپ اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، اگر آپ حرام کماتے ہیں، اگر حرام سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، قیامت کی صبح تک آپ نماز پڑھتے رہیے، قیامت کی صبح تک آپ روزہ رکھتے رہیے، قیامت کی صبح تک آپ دعا کرتے رہیے، اللہ آپ کی کسی دعا کو قبول نہیں فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے، بہت رقت انگیز انداز میں دعا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا
اس کی دعا تو قبول فرما لے مولا، یہ رو رو کر دعا کر رہا ہے مولا، اس کی دعا تو قبول کیوں نہیں فرما دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر یہ رو رو کر اپنی جان دے جائے اور رو رو کر ہاتھ اس کے اتنے اونچے اٹھے کہ آسمان تک پہنچ جائے، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی، مولا آخر وجہ کیا ہے کہ تو اس کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ حرام کھاتا تھا، یہ حرام کماتا ہے اور حرام سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اس لیے یہ دن رات دعا کرتا رہے، دعا کرتے کرتے اس کی جان نکل جائے پھر بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اے لوگوں آپ بھی تو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہو، آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ اچھا بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کو جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ کون ہے حضرت ابو بکر صدیق؟ بتائیے کون ہے؟ صحابی ہیں، اور ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے افضل ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ غور سے سننا پیارے، آج آپ شراب پیتے ہو، آج آپ جوا کھیلتے ہو، آج رات بھر بیٹھ کر گندی فلمیں دیکھتے ہو، سنو ذرا اس حدیث کو غور سے سنو۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے آپ کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے دودھ کا پیالہ پی لیا، پینے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کے غلام نے عرض کی حضور کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آپ کو پیش کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہاں سے پیش کیا؟ اس غلام نے عرض کی حضور زمانہ جاہلیت میں نے ایک شخص پر کچھ پڑھ کے دم کر دیا تھا، آج اس نے مجھے کچھ پیسے دیے، میں نے اسی پیسے سے دودھ خرید کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے، روتے روتے آپ نے اپنی انگلی حلق کے نیچے اتاری، اور اتارنے کے بعد آپ نے قے کرنا شروع کیا، اس قدر قے کیا کہ رگوں سے ایک ایک قطرہ دودھ باہر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر میری رگوں میں ایک قطرہ بھی دودھ کا رہ گیا ہو تو مولا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مولا تو مجھے معاف کر دینا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو پیارے، اب ذرا اندھیری رات میں بیٹھ کر اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے دو قطرے آنسو بہا کر سوچو کہ آپ جو کما رہے ہو، آپ جو بچوں کو کھلا رہے ہو، آپ جو پرورش کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا مال لوٹ کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، کسی غریب کے مال کا، کسی غریب کے حق کو مار کر اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہو؟ یاد رکھنا پیارے، اگر تم حرام کھاتے رہے، حرام کھلاتے رہے تو قبر میں چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری کبھی بخشش نہیں فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہمارے اور آپ کے حالات کیسے ہیں کہ صرف کھانا ہی حرام نہیں ہے، جو لوگ ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں بھوکی رہ جائے اور بیٹا کھانا کھا لے، ماں بھوکی رہ جائے بیٹا اچھا کپڑا پہن کے بازار میں گھومے، ماں بھوکی رہ جائے اور بیٹا لوگوں کے سامنے بیٹھ کر پھٹانی بات کرے، لوگوں وہ بیٹا بھی مجرم ہے، وہ بیٹا بھی حرام کما رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے۔